کہ آج کے دور میں صرف ڈگری حاصل کر لینا یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ صرف کوئی اسکل سیکھ لینا، آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے، آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے یا آپ ویب ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں، تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ اس زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بلکہ بہت سے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس ڈگری تو ہوتی ہے، جن کے پاس اسکل تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ہونے کے باوجود وہ اس بات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کلائنٹ نہیں ہے، ہم اپنی اسکل کو کہاں پہ سیل کریں۔ یہ مسئلہ ہمیں ہر جگہ پہ پیش آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب دنیا بدل چکی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو اپنی اسکل کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے یا اس کو سیل کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور اسکلز کی بھی ضرورت ہے، جنہیں ہم سافٹ اسکلز کہتے ہیں، جنہیں ہم اب سافٹ اسکلز کے بجائے اگر ہم لائف اسکلز کا نام دینا تو یہ زیادہ موزوں رہے گا۔ جیسے لائف جیکٹ ہوتی ہے نا، بندے کی زندگی کو سیو کر لیتی ہے، بندے کی زندگی کو بچا لیتی ہے، اسی طرح ان سکلز کو آپ لائف سکلز کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان کی زندگی کو سیکیور کرنے کے لیے یہ سکلز اس کو آج کل کے دور میں آنا ضروری ہے۔ 3 سکلز کا میں نام لوں گا۔ سب سے پہلے ہے کیریئر کاؤنسلنگ۔ کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بہت ایک لفظ میں اگر ہم اس کی ڈیفینیشن بیان کریں تو وہ ڈائریکشن ہے۔ وہ کیریئر کاؤنسلنگ آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ بہت اچھے سوئمر ہیں، آپ بہت اچھے تیراک ہیں، اور آپ کو سمندر کے درمیان میں چھوڑ دیا جائے تو آپ کو اگر ڈائریکشن نہیں پتہ ہوگی نا کہ مجھے کس ڈائریکشن میں تیرنا ہے، تو آپ اچھے تیراک ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ آپ کنارے پہ آنے کے بجائے گہرے سمندر میں ہی جاتے رہیں، اور بالآخر کیا ہوگا کہ آپ اپنی اس سکل میں مہارت ہونے کے باوجود آپ ہمت ہار بیٹھیں گے۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ آپ کو وہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے اسکل موجود ہے، آپ کے پاس ڈگری موجود ہے، آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور اسکل ہے ہمارے پاس، وہ ہوتی ہے پرابلم سالونگ، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، یا اپنے معاشرے میں دیکھنا کہ آپ کے معاشرے میں لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے کامیاب ترین بزنس ماڈل جو بنے ہیں وہ اس بیس پہ بنے ہیں کہ لوگوں کے مسائل جو تھے، کسی آدمی نے ان مسائل کو سمجھا اور انہیں حل کرنے کے لیے ایک سلوشن پیش کیا اور ایک بزنس ماڈل پیش کیا، اور وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ صرف ایک مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں، بے شمار مثالیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں، صرف ایک مثال جو ہمیں ہر جگہ چلتی پھرتی نظر آتی ہے، ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ آج بھی وہ استعمال کر کے یہاں پہ پہنچے ہوں، وہ ہے اوبر یا کریم یا بائکیا۔ مسئلہ کیا درپیش تھا کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ سے تنگ تھے، لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سہولت نہیں ملتی تھی، لوگ تنگ ہوتے تھے، لوگ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے تھے۔ تو کسی نے اس کا سلوشن نکالا کہ پرائیویٹ گاڑیوں کو، کمفرٹیبل گاڑیوں کو انہوں نے رینٹ پہ دے دیا، اس میں جو ڈرائیور ہے اس کی بھی سہولت ہے، جو اس کو بھی فائدہ مل رہا ہے، جو اس میں رائڈ کرتا ہے اس کو بھی سہولت مل رہی ہے، اور جس نے یہ بزنس ماڈل بنایا الٹیمیٹلی سارا فائدہ اس کو جا رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ معاشرے میں لوگوں کا مسئلہ کیا تھا، تو اس نے اس کا حل نکال دیا۔ تو سب سے زیادہ انکم دینے والا جو بزنس ماڈل ہے وہ ہمیشہ پرابلم سالونگ سے ملتا ہے، سب سے زیادہ چلنے والا ماڈل ہمیشہ پرابلم سالونگ سکل سے ملتا ہے۔ یہ ایک پوری سکل ہے کہ آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تیسری سکل ہے پرسنل برانڈنگ، جو آپ سامنے لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے موضوع پہ ہم نے یہ ساری ورکشاپ رکھی ہے۔ لیکن بیسیکلی پرابلم سالونگ یہ ایک سکل نہیں ہے، اس کے اندر یہ ساری سکلز آتی ہیں، اس کے علاوہ اور سکلز بھی ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں۔ پرسنل برانڈنگ، تو پرسنل برانڈنگ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ پرسنل برانڈنگ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سکل موجود ہے، لیکن آپ کے اپنے پڑوسی کو نہیں پتا کہ میرے احتشام شفیق صاحب گرافک ڈیزائنر ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پڑوسی کو نہیں پتا کہ یہ گرافک ڈیزائنر ہیں۔ اس کو جب ضرورت پڑتی ہے
تو وہ کسی اور جس کو وہ جانتا ہوتا ہے اس گرافک ڈیزائنر کے پاس جا کے ڈیزائننگ کرا لیتا ہے، اپنے پڑوس میں اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرسنل برانڈنگ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو برانڈ بنا کے پیش ہی نہیں کیا، ہم نے اپنی اسکل کی برانڈنگ ہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اسکلز ہیں جس پہ میں نے صرف آپ کو تعارف کرا دیا ہے۔ انہی اسکلز کے اوپر ہم نے آج کی یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کی ورکشاپ رکھی ہے، اور ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے اپنے مہمان خصوصی صوفی محمد رمضان چینا صاحب کو۔ وہ آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو ذرا انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں، اور کچھ جن پوائنٹس کو، جن اہم نکات کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے آئندہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، آپ ان کو نوٹ کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ اس کو ضرور نوٹ کریں، آخر میں انشاءاللہ آپ کو کویسچن آنسر کا ٹائم بھی دیا جائے گا۔